بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان اشفاق اسحاق ستی. امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور خدا کا شکر ہے کہ افواج پاکستان کی بدولت ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. اور یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ یقین ان تمام لوگوں کو بھی آ گیا ہوگا جنہوں نے اس سے پہلے کبھی جارحیت نہیں دیکھی، کبھی جنگ نہیں دیکھی. ہماری حالیہ جو جنریشن ہے اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ جنگیں کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں، اور اس کے اندر اگر آپ کے پاس کوئی مضبوط فوج فضائیہ یا بحریہ نہ ہو تو پھر دشمن وہی کرتا ہے جو کہ اس خطے کے یا اس دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ افواج پاکستان چوکنی ہیں، تیار ہیں، ان کے اوپر انویسٹ کیا گیا ہے، اور انہوں نے جو اپنی آپریشنل تیاریاں ہیں ان کی بدولت ہمیں یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ ہر مشکل کی گھڑی میں بھلے دشمن ان سے سائز میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، عددی برتری اس کو حاصل ہو، سوفسٹیکیٹڈ ویپنری اس کے پاس ہو، اور دفاعی بجٹ اس کا بہت زیادہ ہو، لیکن اس کو کس طرح سے جواب دینا چاہیے وہ بہت ضروری تھا اور وہ کر دکھایا گیا. اچھا جی، ایک تو 22 اپریل سے جو کیمپین رہی وہ ابھی فی الحال تک یہ لگتا ہے کہ منطقی انجام تک پہنچی ہے، جس میں بھارت کو جب دھول چٹائی گئی، جب اسے پاک فضائیہ نے پہلے اس کے طیارے گرائے، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے فتح میزائل نے اپنی سپریمیسی دکھائی، پھر 10 مئی کو جس طریقے سے JF-17 طیاروں نے دشمن کے گھر میں گھس کر جس طریقے سے S-400 اور باقی جگہوں کو نقصان پہنچایا اور بیسز کو تباہ کیا، تو یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی جس طرح سے اس آپریشن کے نام سے ظاہر ہوتا تھا. آج ہم بات کریں گے تیاریوں سے متعلق، آگے مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے، اس کے لیے کتنا تیار رہنا چاہیے. تو پروگرام میں اس حوالے سے ہم بات کریں گے. تو ہمیں ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ آسمان صاحب. یہ بڑی کی پوزیشن پر رہے ہیں، بیس کمانڈر بھی رہے ہیں، ڈیپٹی چیف آف ایئر سٹاف بھی رہے ہیں، ڈیفنس اٹاشے بھی رہے ہیں، تو ان سے ظاہر ہے کہ کئی پہلوؤں پر بات ہو سکتی ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے جو ٹیکنیکل برتری جس طریقے سے ہم نے ان کے طیاروں کو ڈاؤن کیا، دنیا بھر میں اس حوالے سے پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن میں نے ایک اور پہلو دیکھا، وہ تھا اس کے اندر جو ہمارا سائبر وارفیئر تھا، جس کے اندر ہم نے دیکھا سگنل انٹیلیجنس جس طریقے سے ہم نے آزمائی، اور خاص طور پر جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ وہ رافیل کے طیارے کے جو پائلٹ تھی اس کی گفتگو تک ہم نے سنا دی. تو یہ ایک نئی ڈائمنشن شو کرتا ہے. اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو کا آغاز کریں اور اگر کچھ شیئر کرنا چاہیں ہم سے کہ یہ تو ایک نئی ٹیکنیکل سپیریورٹی ہے. السلام علیکم جی، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام. اس سے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا، اور سب سے پہلے آپ کو مبارکباد بھی دوں گا کہ جو ہماری وکٹری ہوئی انڈین ایئر فورس کے اوپر اور انڈین آرم فورسز کے اوپر. جی دیکھیں، ہر کامیابی کے پیچھے ایک تیاری ہوتی ہے، اور اس تیاری کی جو ہوتی ہے نا ایک داستان ہوتی ہے. تو اس کو اگر ہم دیکھیں کہ یہ تیاری کیسے ہوئی اور یہ اس کا کیا پروسیس تھا، تو ہماری ایئر فورس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے نا جی، وہ ہماری جو پلس ہے وہ ہماری ٹریننگ ہے، اور اس کے بعد ہمارا اکوپمنٹ ہے، جو کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا اچھا اکوپمنٹ ہمارے پاس جتنے پیسے ہیں اس کے حساب سے ہم لیں تاکہ ہماری جو ایئر فورس ہے وہ ماڈرن رہے. اور تیسری چیز ہے لیڈرشپ. ایئر مارشل اصغر خان صاحب سے لے کے ہماری لیڈرشپ آج تک بہت ہی شاندار رہی، اور ابھی ہمارے جو ایئر چیف ہیں، ایئر چیف مارشل بابر سدھو، آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ انہوں نے کتنا زبردست طریقے سے جو ہے فضائیہ کی قیادت کی اس آپریشن میں. سو یہ تو ایک چیز ہے کہ جی آپ کی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی لیڈرشپ بھی ہوتی ہے. اب آپ آ جائیں جی 2019 کے اوپر. 2019 میں یہ ایسا تھا کہ ہماری جو تھی فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی تھی انڈینز کے اوپر. اچھا. تو جب 2019 کا واقعہ ہوا تو ہم نے F-16 سے ان کا ابھینندن بھی گرا دیا اور ایک Su-30 گزارا دیا. اب جب یہ 2019 میں یہ واقعہ ہوا تو مودی صاحب نے شور شرابہ ڈالا کہ جی ہمارے پاس اگر رفیل ہوتا تو ہم پاکستان کو سبق سکھاتے. تو انہوں نے 2020 میں رفیل طیارہ جو تھا اپنی ایئر فورس میں انڈکٹ کیا، اور اس کی انڈکشن کے بعد یہ ہوا کہ انڈیا کے پاس فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی آ گئی. جب انڈیا کے پاس فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی آ گئی تو اب پاکستان کی جو ایڈوانٹیج تھا انڈیا پہ
کہ ہم ان کو پہلے دیکھیں اور پھر ان کو مار دیں، وہ والا ایڈوانٹیج ختم ہو گیا. میں اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں، یہ جو فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی ہوتی ہے یہ بیسیکلی ریڈار کی کیپیسٹی کے حساب سے ہوتی ہے کہ ان کا ریڈار زیادہ دور دیکھ سکتا تھا، ہمیں پہلے دیکھ سکتا تھا، یا اس کی کوئی اور لاجیکل ریزننگ ہوتی ہے؟ اس طرح ہے جی کہ فرسٹ لک اور فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی ہوتی ہے. جو فرسٹ لک کا مطلب ہے آپ ریڈار سے پہلے کتنی جلدی اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور پھر شوٹ کیپیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی میسائل کی اتنی رینج ہے کہ آپ اس کو جتنا دور دیکھتے ہیں اور اتنا ہی دور آپ کا جو میسائل جا کے ٹارگٹ کو لگ جائے. تو دونوں جہازوں میں سے جو پہلے دیکھ لیتا ہے وہ دوسرے کو اکوائر کر لیتا ہے، یعنی کہ اس کو دیکھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو وہ مار دیتا ہے، وہ شوٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ BVR رینجز ہوتی ہیں بیکاز آپ کے جو جہاز کے ریڈار کی بھی رینج ہونی چاہیے، اور آپ کے جو ہے میسائل کی بھی رینج اتنی ہونی چاہیے. آج کل جو نارمل رینجز ہیں نا، یہ جتنے BVR کے میسائلز ہیں ان کے اندر 150 سے 200 کلومیٹر کی رینجز ہوتی ہیں. تو ہمارے پاس پہلے جب F-16 کی کیپیبلٹی تھی تو اس وقت کوئی ہمارے پاس 70-80 کلومیٹر کی رینج تھی، اور انڈینز کے پاس اس سے کم تھی. جب انڈینز کے پاس آیا رفیل تو ان کے پاس تقریباً 150 کلومیٹر کی آ گئی کیپیبلٹی. اور اس کے بعد پھر ہمارے یہ جو پریزنٹ چیف ہیں چیف مارشل بابر، ان کی کاوشوں سے ہم نے J-10 ایکوائر کیا. J-10 کے اوپر جو میسائل لگا ہوا تھا PL-15، اس کی جو رینج تھی وہ تقریباً 200 کلومیٹر تھی. سو ہمیں جو انڈیا کے اوپر برتری آ گئی رینج کی بھی، سو ہمارے پاس دوبارہ فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی آ گئی. لیکن انڈینز نے یہ جہاز 2020 میں لیا، ہمیں یہ جو جہاز تھا 2022 میں ملا. تو ہم 2 سال ہمارے پاس فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی نہیں تھی. اب ہمارے پاس وہ فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی تھی. تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کے پاس فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی آ گئی تو ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی تھی کہ ہم انڈینز کو پہلے گرا سکتے تھے. اور ہمارے پاس یہ فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی صرف J-10 پہ نہیں تھی، یہ J-17 پہ بھی تھی. جو ہمارا بلاک 3 جو نیا ورژن ہے اس پہ بھی یہ کیپیبلٹی تھی. تو آپ کے پاس 2 جہاز ایسے تھے جن کے پاس برتری تھی اوور ویلملی اوور دی انڈینز. پھر آپ کے جو باقی کی انڈین کی فلیٹ تھی اس کے اوپر بھی ہمارے F-16 کی فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی تھی. تو یہ تو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا جو کہ ہمیں ان کے اوپر تھا. اور آپ دیکھ لیں کہ جب وہ بیٹل ہوئی ان کے ساتھ ہماری ایئر کامبیٹ ہوئی، تو اس ایئر کامبیٹ میں ہم نے 75 ورسز 40 ایئر کرافٹ ہم نے ان کو جو ہے 6 جہاز ان کے گرا دیے. یہ ایک بہت بڑا فیٹ تھا اور یہ برتری تھی ہماری ان کے اوپر. اور اس کے اندر اور بھی بہت سے فیکٹرز ہیں جو کہ ہم بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن پھر جب ہم نے 10th کو جس طرح آپ نے کہا کہ گراؤنڈ آفینسو لانچ کیا تھا، تو اس گراؤنڈ آفینسو کے اندر ہم نے جو ان کے ٹارگیٹس اٹیک کیے تھے، there were 34 targets that we attacked. اینڈ یہ جو 34 ٹارگیٹس اسٹریٹجک ٹارگیٹس جب آپ اٹیک کرتے ہیں تو یہ تو آپ 5 سے 6 دن کی جنگ کے اندر اتنی کیپیبلٹی ایکسپوز کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر بھی ہم نے ان کو ایسا منہ توڑ جواب دیا جس کے اندر ہم نے ان کے جو ہے 14 ایئر بیسز کو اٹیک کیا، پھر ان کی S-400 کی سائٹس کو کیا، پھر ان کے براموس کے جو ایمونیشن ڈمپس تھے وہ ان کو تباہ کیا. اس کے علاوہ اور بہت سی دیگر سائبر وارفیئر میں اور کچھ تنصیبات تھیں. میں ایک چیز یہ کہہ رہا تھا ہم نے اٹیک کیا. ایک چیز یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو رافیل جب ان کے پاس آیا تھا تو ان کے پاس تیاری کے لیے وقت خاصا زیادہ تھا کہ وہ اپنے پائلٹس کو صحیح طرح سے ٹرین کرتے، ان کو صحیح طریقے سے تربیت دیتے کہ تاکہ وہ من جاتے. ایسی کیا وجہ رہی کہ ہمارے پائلٹس جن کو کم وقت ملا تھا J-10 پر تربیت حاصل کرنے میں، لیکن اس کے باوجود وہ مشین کے ساتھ اس طریقے سے جیل ان ہو گئے کہ انہوں نے زیادہ جلدی سیکھ بھی لیا اور انہیں تربیت بھی حاصل کر لی اور رافیل ڈاؤن بھی کر دیے؟ یہ کیا فرق دیکھتے ہیں سر آپ؟ یہ جی بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ہماری ٹریننگ کو جاتا ہے، ہماری لیڈرشپ کو جاتا ہے، ہمارے پائلٹس کو جاتا ہے کہ جنہوں نے یہ سارے سسٹم کو جیل ان کیا اپنے ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ. اور پھر یہ ایک اور چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ یہ جو کامیابی تھی یہ خالی جو ہے جہاز اڑانے سے نہیں تھی، جہاز کی کیپیبلٹی پہ نہیں تھی. اس کے ساتھ پائلٹ کو اور بھی جو دیگر فورس ملٹی پلائرز دیے گئے جس سے ان کی اور بھی اسٹرینتھ بڑھی، جس میں جس طرح سے دے ہیڈ
اس کے اندر ان کے پاس EW کی کیپیبلٹی تھی, ان کے پاس سائبر سپورٹ اویلیبل تھی, ان کے پاس اسپیس کی گائیڈنس تھی, ان کے پاس جو انٹیگریشن تھی باقی سسٹمز کے ساتھ. تو یہ ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج تھی ان کے پاس, جو ڈیٹا لنک ایک دوسرے کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں اپنی انفارمیشن جہاز ایک جہاز سے دوسرے جہاز پہ. تو یہ J-10 کے اوپر یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی تھی اور کیپیبلٹی تھی جس کے لیے ایئر فورس نے محنت کی, ہمارے ایئر کرو نے محنت کی, ہمارے باقی انجینئرز نے جو ان کو اکوپمنٹ پرووائڈ کیا انہوں نے محنت کی. یہ ایسے آپ کو اوور نائٹ یہ فیسلٹی نہیں ملتی. ابھی آپ دیکھیں نا کہ دی انڈینز ہیڈ 2 years ایڈوانٹیج اسٹریٹ وے, جو ان کی انڈکشن ٹائم لائن تھی اور ہماری انڈکشن ٹائم لائن تھی. لیکن ہم نے 2 سال کم عرصے میں ایز کمپیئر ٹو دی انڈینز وی ور ایبل ٹو ٹرین آر ایئر کرو, جیل دا سسٹم ود آر براڈر امپلائمنٹ ڈاکٹرن. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے اچیومنٹ تھی پاکستان ایئر فورس کی اور ہماری ٹریننگ کی. اچھا سر, ایک اور چیز جو ہے, میں یہ جو بیسکلی ایواکس کی ہم بات کریں, ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم, اس کے اندر جو انکارپوریشن تھی, یعنی کہ جو ریڈار بتایا جاتا ہے رافیل کا, وہ بڑا پورٹنٹ ہے اور اس کی رینج آلموسٹ اتنی ہے جتنی KLJ-10 یعنی کہ J-10C کے ریڈار کی, یعنی کہ دیکھنے کی صلاحیت ہے. اور میزائل جو ہے وہ تقریباً 200 سے 250, 250 سے 300 کلومیٹر کی رینج کا ہے. تو ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ جی جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ڈیٹا لنک کے ذریعے ایک آپس میں ایک جیلن کیا گیا اور باقی بھی اس کو چیزیں ملی, تو یہ J-10C نے اپنا میزائل فائر کیا, لیکن ساتھ میں اس کو ایواکس نے پہلے سے دیکھ کر دشمن کو لاک کرنے کا موقع دیا. اور وہ انٹیگریشن اتنی خوبصورت تھی, وہ سینسر فیوژن اتنی خوبصورت تھی کہ دشمن کو سنبھلنے یا بچ نکلنے کا موقع نہیں ملا. ایسا ہی ہے سر؟ جی بالکل. دیکھیں, ڈیٹا لنک آپ کو بہت زیادہ کیپیبلٹی دے دیتا ہے, جس سے آپ کی رینجز بھی بڑھ جاتی ہیں, جس سے آپ کی, جس کو ہم پائلٹس کی زبان میں سچویشنل اویئرنس کہتے ہیں, وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو آپ کی امپلائمنٹ جو ہے نا اتنی ہی آسان ہو جاتی ہے اور اتنے ہی اچھے طریقے سے آپ اپنے ویپن کو امپلائی کر سکتے ہیں اور اپنے ٹیکٹکس کو امپلائی کر سکتے ہیں. تو جب آپ کے پاس ڈیٹا لنک کی فیسلٹی ہو, آپ اپنے سارے سینسر جو ہیں, چاہے وہ گراؤنڈ بیس سینسرز ہوں, وہ آپ کے ایئر بورن سینسرز ہوں, آپ کے ساتھ جو جہاز اڑ رہے ہیں ان کے سینسرز ہوں, یہ سارے ایملگمیٹ ہو جاتے ہیں اور یہ آپ کو ایک بہت بڑی اسٹرینتھ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک بہت اچھی سینٹرل پکچر آ رہی ہوتی ہے اور آپ کی سچویشنل اویئرنیس جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ دشمن کے اوپر بڑے آرام سے حاوی ہو جاتے ہیں. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اس جو کامبیٹ ہوئی تھی اس کے اندر آپ دیکھیں 75 ورسز 40 اور یہ جو تھا ساری BVR بیٹل تھی. اس کے اندر ہم نے ایک دوسرے کا جو تھا بارڈر کراس نہیں کیا. ساری جنگ رات کو ہوئی, یہ کوئی دن کی جنگ نہیں تھی, یہ رات کی جنگ تھی. اور یہ ایک ریکارڈ ہوگا کہ رات کو اتنی بڑی 120 سے زیادہ جہاز آپ کے ایئر کامبیٹ کے اندر انوالوڈ ہوں اور آپ BVR جنگ کر رہے ہوں اور آپ بارڈر بھی کراس نہیں کر رہے ایک دوسرے کا. تو یہ اس کے اندر آپ دیکھیں کتنی زیادہ اسکیل انوالوڈ ہوگی جو اس کو مشن کو گائیڈ کر رہے تھے اور گورن کر رہے تھے اور جو لوگ اس کو اڑ رہے تھے. اور اس کے اندر تو آپ کے پاس غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہوتی جب اتنی زیادہ انفیسٹڈ انوائرمنٹ ہوتی ہے اور آپ کے نمبرز بھی کم ہیں ایز کمپیئر ٹو یور اینیمی. تو آپ کو یہ بہت بڑی ایڈوانٹیج ملتی ہے. یہ اس طرح کی جو فیسلٹیز ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کے جو اسپیس سپورٹڈ سسٹمز ہوتے ہیں, جو آپ کے سائبر سپورٹڈ سسٹمز ہوتے ہیں, یہ آپ کو ایک بہت اچھی کیپیبلٹی دیتے ہیں. پھر آپ کی EW سپورٹڈ سسٹمز ہیں جس سے آپ دشمن کی جو ہے ریڈار کمیونیکیشن یہ ساری چیزیں ڈی گریڈ کرتے ہیں اور آپ کو ایک ایڈوانٹیج ملتا ہے. سر میں ایک چیز اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ آپ ظاہر ہے کہ اس چیز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, ہمارے یہاں کافی جگہ پہ یہ بات ہوتی رہی اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں جن کو اس بارے میں ظاہر معلومات کی کمی ہو کہ وہ اس سچویشن کو کہتے رہے ڈاگ فائٹ. آپ کو بتایا کہ ڈاگ فائٹس تو کلوز کامبیٹ میں ہوتی ہیں جہاں پر آمنے سامنے دیکھتے ہوئے ود ان ویژول رینج کامبیٹ ہوتا تھا. یہ جو یہاں پر مقابلہ ہوا جس کے اندر کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا, ریڈار کے ذریعے, الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے, سیٹلائٹس کے ذریعے یا باقی جو آپ کے ٹرمینالوجیز ہیں ان کے لیے, اس وار کو یہ جو فضا میں ہوئی اس کو کیا نام دیا جائے گا سر؟ یہ ایئر کامبیٹ ہے جی, ایئر کامبیٹ تھی. اور جب آپ ڈاگ فائٹ تو ہوتی ہے اندر جو
اپنی دیسی ٹرم میں کہتے ہیں گتھم گتھا ہو جانا. گتھم گتھا تو ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا تو آپ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ نزدیک آتے ہیں, جب آپ شارٹ رینج ویپنز استعمال کرتے ہیں جس کے اندر آپ کے جو ہے وہ آئی آر گائیڈڈ ویپنز ہوتے ہیں یا پھر آپ کے گنز ہوتی ہیں. تو اب تو وہ پرانا زمانہ چلا گیا. ابھی تو آپ دیکھیں نا جی, ہم بات کرتے ہیں 150 سے 200 کلومیٹر کی میسائل کی, اندازہ کریں تو یہ تو بیونڈ ویژول رینجز کی باتیں ہو رہی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ رات کا وقت جو ڈاگ فائٹس وغیرہ جو ہوتی تھی وہ تو آپ دوسرے جہاز کو دیکھتے تھے اور ڈاگ فائٹ کرتے تھے. ابھی تو وہ والا زمانہ چلا گیا. آپ دیکھیں رات کی فائٹ ہوئی ہے. یہ سارا جتنا کچھ ہوا رات کے اندھیرے میں ہوا. اور یہ ایک میرے خیال ایک یونیک فلائٹ ہے جس کے اندر 120 سے زیادہ جہاز انوالو تھے, سارے BVR تھے, کسی نے اپنا بارڈر کراس نہیں کیا اور رات کو ہی. یہ میرا تو خیال ہے کہ فار ٹائمز ٹو کم یہ ایک جو ہے ایک ماڈل ایئر کامبیٹ ہوگی جس کو لوگ پڑھیں گے اور جس سے سیکھیں گے. اور میرا خیال ہے کہ انڈین ہم سے زیادہ سیکھیں گے بیکاز ان کا 6 جہازوں کا نقصان ہوا. سر ہم نہیں چاہتے وہ سیکھیں, پتا چلے گا نا کہ انہوں نے کیا کیا غلطی کی. ہم چاہتے ہیں وہ ایسے ہی رہیں, وہ جب تک یہ سیکھیں تو ہم آگے کچھ نیا سبق ان کو دینے کو انشاءاللہ تیار رہیں. اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس کے اندر جو ہم نے سائبر وارفیئر کی بات کی تھی تو اس میں سر جس طریقے سے وہ کلپ سنوایا گیا تھا رافیل طیارے کے جو پائلٹ کا, تو وہ ظاہر ہے کہ قوم انٹیلیجنس کے ذریعے سنوایا گیا. پھر اس کے ساتھ ہمیں پتہ چلا کہ یہ سگنل انٹیلیجنس کا بڑا رول ہوتا ہے جس کے اندر الیکٹرانک انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے, پھر قوم انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے. یہ کس طریقے سے سر یوٹیلائز ہوتی ہے, اگر آپ کچھ چیزیں ہمیں بتانا چاہیں. دیکھیں جی, میں آپ کو کچھ ڈیٹیلز تو اس کے اوپر نہیں بتا سکتا بیکاز یہ بڑی ایک گارڈڈ سیکرٹ ہوتی ہے جو EW کی یوٹیلائزیشن ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ جب EW استعمال کرتے ہیں تو آپ ان کی کمیونیکیشن جیم بھی کر سکتے ہیں, آپ ان کی کمیونیکیشن سن بھی سکتے ہیں. اچھا, آپ ان کے ریڈار کو جو ہے اس کو جو ایئر بورن ریڈار ہوتے ہیں ان کو ڈسٹربٹ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ ان کے ویپنز کو مس گائیڈ کر سکتے ہیں. تو یہ والی کافی ساری کیپیبلٹیز ہوتی ہیں جو جب آپ EW استعمال کریں. اور اگر آپ سائبر کی بھی بات کریں تو سائبر بھی ایکولی وہ آپ کو اس کا کمیونیکیشن کی ڈومین کے اندر بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اور ڈیٹا لنک کے اوپر آپ کو ایک جو ہے اسینڈنسی دیتا ہے اور آپ کو پروموٹ کرتا ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے. لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا EW اور سائبر کے اوپر. EW اور سائبر کی فیسلٹی جو ہے یہ پاکستان کی ساری ہوم گرون ہے. اور یہ جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ جی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ سائبر کا استعمال ہوا یا EW کا استعمال ہوا, لیکن جو ایک چیز جو اس سارے ایپیسوڈ میں جو غلط تھی وہ یہ تھی کہ یہ ہمیں کسی نے دی ہے. ایسی فیسلٹی آپ کو کوئی دیتا نہیں ہے. اچھا, اور اتنی ہائی لیول پہ جا کے یا اتنی سوفسٹیکیشن میں نہیں دیتا کہ آپ وہ اس کو استعمال کر سکیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے ہوم گرون فیسلٹی تھی اور آپ نے اس کو ساری خود بنایا اور خود امپلائی کیا. اور آج ہم ماشاءاللہ سے وی آر ایٹ اے اسٹیج جہاں پہ آپ دیکھیں کہ انڈیا وینٹ انٹو ڈارکنیس. ان کی 70% جو ہے ایئر فورس کے سارے سائبر لنکس جو تھے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے یا ناکارہ بنا دیے گئے. پھر آپ دیکھیں اس کے علاوہ بہت ساری فیسلٹیز تھیں جن کو سائبر نے اٹیک کیا اور ان کو ناکارہ بنا دیا. اچھا سر, تو یہ ایک میں کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں کہ EW اینڈ سائبر ہوم گرون کیپیبلٹیز اور اس کا کریڈٹ ٹوٹلی ہمارے جو ہے PF کی ٹیم کو جاتا ہے. سر اب مجھے ایک چیز سمجھائیے گا کہ ایک ملک ہے جس کا ایئر ڈیفنس سسٹم کافی بہتر ہے ان کمپیریزن. اگر بات کی جائے پہلے جو بات ہوتی تھی آن پیپر جو بات ہوتی تھی S-400 سسٹم بڑا جانا مانا دنیا کا بڑا پوٹنٹ سسٹم. یہ ایک ایسا سسٹم جس کی 360 ڈگریز پہ 600 کلومیٹر اس کے رینج ہے اس کے ریڈار کی. پھر 400 کلومیٹر پہ ملٹی لیئرڈ سسٹم ہے, 400 کلومیٹر پہ ایک میزائل, پھر 250 کلومیٹر پہ دوسرا اور پھر 120 کلومیٹر پہ تیسرا. پھر یہی نہیں, ان کے پاس آگے کیا آ جاتا ہے جی, وہ براک کا سسٹم بھی ہے, پھر اس کے بعد اس سے نیچے آکاش سسٹم بھی آ جاتا ہے. یہ JF-17 تھنڈر طیارے نے 10 مئی کو یہ جس طریقے سے ہائپرسونک میزائل کے ذریعے نہ صرف یہ کہ ان پہ حملہ کیا بلکہ اس S-400 کو ڈیمیج کیا. سر یہ وداؤٹ گوئنگ انٹو مچ ڈیٹیلز یہ ہمیں بتائیں یہ کیسے ممکن ہوا, کیونکہ بظاہر تو یہ ناممکنات میں سے لگ رہا تھا. دیکھیں جی یہ جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہوتے ہیں نا, یہ
بہت افیکٹو ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر پینیٹریشن جو ہے دیر از آلویز اے روم فار دیٹ. اچھا. اور اس کے اندر آپ اس کی ویکنیس دیکھتے ہیں سسٹم کی، اور آپ جس طرح یہ ایک جال ہے اور آپ جال بچھا دیتے ہیں اور اب آپ اپنے جال میں سے نکل کے جانا ہے، تو آپ کوئی ایسا کونا دیکھتے ہیں جس کے اندر جال تھوڑا بہت پھٹا ہوا ہوتا ہے اور آپ اس کے اندر سے جو ہے نا گزر جاتے ہیں دوسری طرف کے لیے. جہاں تو یہ coverage نہیں بالکل ہوتی. اسی طرح ہمارا جو ایئر ڈیفینس سسٹم کی پینیٹریشن ہوتی ہے، دیٹ از یو لک فار دی ویکنیس ان دا سسٹم. آپ ویکنیس دیکھتے ہیں سسٹم کے اندر کہ پینیٹریشن کہاں سے ہو سکتی ہے، پھر کن آلٹیچیوڈس کے اوپر ہو سکتی ہے، پھر کس ڈائریکشن سے ہو سکتی ہے، پھر کس روٹ سے ہو سکتی ہے. پھر آپ کے پاس جو سسٹمز ہیں وہ اس کو اتنی رینج کے اوپر آپ ان کو ناکارہ کر دیتے ہیں جہاں پہ وہ آپ کے جہازوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کر سکیں یا جہازوں کو روک نہ سکیں یا آپ کے جہازوں کے اگینسٹ کوئی ایکشن نہ ہو سکے. تو جب آپ کے پاس وہ آپریٹنگ انویلپ اور جو اپنا میسائل لانچ کرنے کا جو انویلپ ہے وہ سیف ہو جاتا ہے، تو آپ اس دشمن کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں. اور یہی ہوا. They went into an envelope where they had that protection, and then protection ایسے نہیں آتی، آپ کے پاس وہ سسٹم ہونے چاہیے، وہ سسٹم استعمال کرنے آنے چاہیے. This is a very complicated mission جو ان لوگوں نے اڑا تھا. اور میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ہمیں پائلٹس کو بہت کریڈٹ دینا چاہیے، بیکاز یو آر فیسنگ ون آف دی بیسٹ ایئر ڈیفینس سسٹمز اینڈ یو آر پینیٹریٹنگ اٹ اینڈ دین یو آر کمنگ بیک ایز ویل اسکلز ٹو دی آپٹیمم. اور پھر آپ اپنے ویپن کو استعمال کر رہے ہیں جو کہ جا کے اس کو تباہ کرے گا. سو دس از اے ویری ویل کوآرڈینیٹڈ، ویری ویل آرکسٹریٹڈ اٹیک. کہنے کو تو ہم بات کر رہے ہیں اور یہ بہت سمپل لگ رہا ہے، پر یہ اتنا سمپل ہوتا نہیں ہے. لیکن اس کے اندر ہمیں اپنی فلائنگ سکلز، اپنی پلاننگ سکلز اور جتنی اور ہمارے پاس اویلیبل فیسلٹیز تھیں ٹو پروٹیکٹ دی ایئر کرافٹ، ٹو گیٹ ان ٹو دا لانچنگ انویلپ، یہ ساری سر ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ اس واقعے کے اندر ہم نے ملک کے طول و عرض میں انڈیا پہ بھی ہم نے بھیجے اور ہمارے بھی ہم نے دیکھا ڈرون سسٹمز کا بڑا استعمال کیا گیا، اسرائیلی ہیروپ، ہیرون اور باقی ڈرونز وغیرہ. تو باقی یہ چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر انکارپوریٹ ہوتی رہیں. دیکھیں جی، ماڈرنائزیشن کا جو پروسیس ہے نا یہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں جو لیتھل ویپنز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے پاس سسٹمز ہونے چاہیے. ہمارے پاس اپنا سسٹم ہے بہت اچھا، اینٹی ڈرون سسٹم ہم نے ایئر فورس میں ہی بنایا ہے. اور اس میں ایک سسٹم ہے جو لانگ رینج کو ایڈریس کرتا ہے، ایک شارٹ رینج کو ایڈریس کرتا ہے. اس میں پھر ہمارے پاس کائنیٹک بھی ہے اور نان کائنیٹک بھی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری سکسیس بہت اچھی رہی اگینسٹ دا ڈرونز. اور پھر ہمارے پاس اپنے بھی ڈرونز ہیں. سو دس از ایز فار ایز دی سسٹم فار دا ڈرونز از کنسرنڈ. ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو پریزنٹ ایئر چیف ہیں، ایئر چیف مارشل بابر، انہوں نے جب ایئر فورس ٹیک اوور کیا تو انہوں نے نا ایک ماڈرنائزیشن پلان بنایا تھا جس کے اندر شارٹ ٹرم پلاننگ تھی، لانگ ٹرم پلاننگ تھی. پھر تیسری چیز جو انہوں نے بہت امپورٹنٹ کی وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایویشن انڈسٹری کھڑی کی تاکہ یہ ہے کہ پاکستان از ایبل ٹو ایڈریس کہ جتنی بھی ہماری فیوچر کی ریکوائرمنٹس ہیں اور جو ماڈرنائزیشن ہوگی اس کے اندر ہمارے سسٹم میں بھی ماڈرنائزیشن ہونی چاہیے. اور پھر ہماری جو اویلیبل چیزیں ہیں مارکیٹ کے اندر، بجائے اس کے کہ ہم ان کو باہر سے خریدیں اور ڈالرز خرچیں، ہم اپنے ہی پاکستان روپیز میں وہ بنا کے اور سستے طریقے سے لے سکیں اور نہ ہی ہمارے پہ کسی قسم کی سینکشنز کا جو ہے نا وہ ڈر رہے. تو اس کے لیے پھر انہوں نے ایک ادارہ کھڑا کیا نیسٹیپ کے نام سے، نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک، جو کہ ہمارے پاکستان میں اس وقت ان کے 5 مین ہیڈ کوارٹرز ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو ریجنل لیولز کے اوپر بھی ان کی آگے شاخیں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے پاکستان ایئر فورس کی ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنے کے لیے. بٹ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم ایئر فورس کے اندر وی آر گوئنگ فار آور اون فائٹر PFX کے نام سے، جو کہ ہمارا 4.5 to 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہوگا. پھر اس کے علاوہ ہم چھوٹے جہاز بھی بنا رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم اپنا EW کا اکوپمنٹ بنا رہے ہیں، ہم اپنے اسپیس سیٹلائٹس خود بنا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہم نے جنوری میں اپنا سیٹلائٹ لانچ کیا تھا. پھر آپ دیکھیں وی آر گوئنگ فار اے 5th جنریشن ایئر کرافٹ. آج J-35 کے لیے
چائنا نے ہمیں کمٹ کر دیا ہوا ہے. انشاءاللہ اگلے سال کے اینڈ تک ہمارے پاس J-35 بھی آ جائیں گے اور ہم پہلی ایئر فورس ہوں گے ساؤتھ ایشیا میں جس کے پاس 5th جنریشن ایئر کرافٹ. ٹھیک ہے. یہ ایک اگین ایک بہت بڑی اسینڈنسی ہو جائے گی ہمارے ٹھیک ہے سر دشمن کے اوپر. تھینک یو سو مچ. AI اور اسپیس اور بہت سی چیزیں ہیں ایسی. تھینک یو سو مچ سر. ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان صاحب فار یور ٹائم سر. آپ نے بہت اچھے طریقے سے تمام ایسپیکٹس کو کور کیا. ول ٹیک اے بریک. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خیر مقدم آپ کا کرتے ہیں اور اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. دفاعی تجزیہ کار ہیں اور ان کی تجزیہ کاری کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ بڑا تھاٹ فلی بات کرتے ہیں, آرٹیکولیٹ ہیں اور سب سے بڑھ کے جو انہوں نے پریڈکشنز کی تھی پاکستان کے رسپانس کے حساب سے وہ بالکل درست ثابت ہوئی. تو کنگریچولیشن سر. تھینک یو جی, آپ کو بھی بہت مبارک ہو. بس اللہ کا شکر ہے. ہم تو ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو خمار ہے ہماری فتح کا, اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی, وہی ابھی نہیں ہو رہا. لیکن مجھے ایک چیز بتائیے کہ یہ جو نریندر مودی ہے آج بھی جو گفتگو میں سنتا رہا, گزشتہ روز بھی جو اس طرح کے سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے تھے, آپ کو لگتا ہے کہ جو سارا کچھ مقصد حاصل کرنے کے لیے انڈین گورنمنٹ نے نریندر مودی اور وہ 4 لوگ جو ہیں امت شاہ, اجیت دوول, راج ناتھ سنگھ اینڈ پلس دا پرائم منسٹر, ان کے وہ آبجیکٹیوز حاصل ہو گئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اشفاق, بات اس طرح ہے کہ ابھی جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ چیزیں آئی ہیں, میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ جو ملٹری رسپانس ہے دیٹ از ناٹ اے بگ ایشو فار پاکستان. ایک تو جی تو وہ ایسا ہی ہوا جی, اسی پہ آپ کے پروگرام میں بات ہوئی تھی. اور پاکستان آئندہ بھی جس ایسکلیشن لیڈر پہ وہ جائے گا پاکستان رسپونڈنگ میچنگ رسپانس دے گا. پاکستان ملٹری ہیز کرافٹڈ اے نوشن آف وکٹری جو پریزنٹ کیا انہوں نے, اینڈ ناٹ اونلی ملٹری ڈومین میں آپ کو ایک بیٹر ٹیبل کی طرف لے گئے ہیں جو آپ کی جو انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے اس کو بہت امپروو کر کے دیے. 24 آورز 36 آورز جو انیشل تھے جس میں امریکن جو رول تھا یا جو ویسٹ کا رول تھا اس کو بھی دیکھ لیجئے. جی جی. اور پاکستان کا جب ریزالو آیا ہے تو پاکستان نے پہلے پاکستان کی جو ڈیفینس تھی اس کو شاید ویسٹ اتنا سمجھ نہیں پا رہا تھا. پاکستان کے ڈیفینس کا جو پہلا منور ہوا ہے جس میں آپ نے ان کے رافیل کو یو ہیو ٹیکن دیم ڈاؤن, اور جو پہلے 4 جو پہلے دن آئے تھے ان کو آپ نے ریلیونٹ کیا, ایمرجنسی لینڈنگ ان کو کرنا پڑی. تو وہاں سے تھوڑی سی جو آپ کی ڈیفینسو منور تھی, ڈیفینس پہ اتنا یقین نہیں کیا انہوں نے کہ پاکستان ڈیفینس میں جائے گا. ہو سکتا ہے دے ور ایکسپیکٹنگ کہ 1-2 ایکشن انڈین کریں گے تو ان کو پاکستان رسپونڈ سیمی یا نہ ہونے والا رسپانس کرے گا تو چلیں ون ون. دوسروں کے ذہن میں یہ بھی ہوگا نا کہ چلو رافیل فیل ہو گئے لیکن S-400 فیل ہونے. تو پھر جب پاکستان کا پوٹینشل گیا ہے نا جی, تو اس سے تو اٹ چینج دی ہول سیناریو. اور پاکستان جب ڈیفینس میں بھی جو ڈیفینسو منور تھی, دیکھیں پاکستان نے پہلے انیشل 40-50 منٹس آف دا رسپانس آپ نے ان کی ایئر فورس کو تو ارریلیونٹ کر دیا. یو embarrass their military. انسرٹینٹی ڈال دی. دیکھیں ایک ملٹری کمانڈر کا دس از ون آف دا پرائم آبجیکٹو ٹو embarrass دی اپوننٹس ملٹری. تو لوگوں کے ذہن میں یہ چلا گیا انڈین عوام کے بیچ میں, یہ جو میڈیا پہ انڈیا سے اسیسمنٹ کر رہے ہیں ہمارے پاکستانی, اس کو پلیز سائڈ پہ رکھ دیجیے. گو ٹو دا ریئل انڈیا, جو انڈیا کے لوگ ہیں. تو ان کا جو فیتھ ہے ملٹری وہ بالکل ہی ختم ہو گیا جی, وہ ختم ہو گیا, اور دیٹ گیو دیم دا سیٹ بیک. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پروسیس تو چل گیا, ملٹری نوشن بہت اچھا طریقے سے چلا گیا. پھر آپ کا جب رسپانس گیا ہے تو ایکچوئل جب دنیا نے پوٹینشیل دیکھی ہے تو پھر جو کوچز تھے یا جو مینیجرز تھے یا جو بھی فرینڈز تھے انہوں نے وائٹ ٹاول رنگ میں پھینک دیا کہ اس کو بیٹل کو یہاں پہ ختم کیا جائے. بٹ بیٹل از اوور, بٹ وار از ناٹ اوور. اوکے. تو یہ رسپانس اب ڈیپینڈ, کیونکہ ہوا کیا ہے کہ پاسٹ میں آپ دیکھیں پلوامہ آپ نے کیا, وار کا آپ نے بادل لے آئے, وار شروع ہو گئی جی, یہ وہ سارا, ساتھ ہی آپ نے 370-35A آپ نے پش کر دیا. اچھا جی کشمیر لیکن اس سے پرومیننٹ ہی ہوا ٹو بی ویری آنےسٹ. لیکن ایک دیکھا جائے تو وہ جو افیکٹولی انہوں نے اس کو اب یہاں پہ انہوں نے کیا یہ وار سارا کچھ کر, اور اس دفعہ تو اسکلیشن لیڈر پہ وار بہت آگے چلی گئی ایز کمپیئر ٹو دا پاسٹ. اب جب آگے گئی ہے تو دس واز اے کانفلکٹ بٹوین دا نیوکلیر کنٹریز. اٹ از امپلیکیشنز. پاکستان کی جو انڈیا کی کوشش یہ ہے وہ دنیا کو بھی یہ بتاتا رہا ہے کہ دیر از اے اسپیس فار وار. اب چونکہ انڈیا کو اب اس پہ, اور پاکستان کہتا ہے دیر از نو اسپیس فار وار اس نیوکلیر اوور ہینگ کے نیچے, پاکستان انڈیا کانٹیکسٹ میں نہیں ہے, تو اس کو بھی انہوں نے ریڈیوس کیا. اچھا اب انہوں نے ساتھ ہی پانی کو بھی پش کر دیے.
اصل چیز پانی جی کی اس دفعہ آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، پانی ہے، ان کی یا وہاں کے ڈومیسٹک elections؟ پالیٹکس ہے، ان کا کشمیر. دیکھیں کشمیر کی ایک جو آزادی کی وہ جو ایفرٹ ہے جی، وہ ایک نیا رنگ لے رہی ہے فرام ود ان. ابھی آپ ان کے پولیس چیفز کے کچھ عرصہ کے پہلے کے بیانات دیکھ لیں، یہ سارے کڑیاں سے کڑیاں ملانے. ایکچولی سب سے بدنصیبی یہ ہے خاص طور پہ انڈین عوام کی کہ ان کو ٹروتھ نہیں دکھایا جا رہا. سچ والا نہ میڈیا نہ سچی خبر. آپ ان کے ابھی صحافیوں کو دیکھ لیں، وہ بولنا شروع It ہو has گئے. been embarrassing. امبیرسنگ. اور ان کے سارے لوگ بول رہے ہیں تو ان کو سچ نہیں دکھا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جو نیگوسیشنز ہوتی ہیں، اینڈ سیکنڈلی پاکستان نے جو اچیو کیا جی، یو ہیو بیکم اے میننگ فل اسٹیٹ. اب جو آپ کو اگنور کر رہے تھے یا سمجھ رہے تھے کہ یہ فری رن ہوگا جی انڈیا کے لیے، ایک سچویشن یعنی کہ آؤٹ آف ڈیلوژن ابھی کچھ عرصے میں دے ور لوکنگ ڈاؤن آن اس. انڈیا وہ کہتے ہیں کہ سیلف پروکلیمڈ ایک ریجنل پاور کے طور پر اپنے آپ کو شو کر رہا تھا کہ جو وہ پاکستان کے لیے کرنا چاہے، لیکن اب ہمارے پاس لیوریج ہے. دیکھیں نا، کہ برابری کے ٹرمز میں ہم آپ بات کریں. انویسٹ کس پہ کرتے ہیں؟ آپ انویسٹ طاقتور پہ کرتے ہیں یا جو میننگ فل. آپ نے کوئی بھی شعبے سے بندہ کمزور کی کوئی نہیں کمزور سنتا. کی کوئی نہیں سنتا. تو آپ نے کہا کہ یار اچھا پھر ایسا ہے تو ایسا صحیح. تو آپ نے مڈل ایسٹ میں آپ تھوڑا سا لوز کر رہے تھے، یا مڈل ایسٹ آپ کی طرف سے اس طرح شاید اگنور بھی کرنا شروع کر رہے. ہمارے بہت اچھے دوست ہیں سارے. آپ کی ویلیو وہاں پہ بھی بڑھ گئی ہے. چائنا از ویری پراؤڈ آف دیئر اسٹریٹجک پارٹنر پاکستان، کیونکہ پرفارم کیا ہے. اور چائنا از بینگ کمپٹیٹر، اسی کے لیے تو یہ واچ ڈاگ تیار کیا گیا تھا. پھر واشنگٹن ویسٹ، وہ آپ کو جو سمجھ رہے تھے کہ جی پاکستان ایک آئسولیٹڈ. دیکھیں ابھی پریزیڈینشل الیکشن ہوا جی یونائٹڈ اسٹیٹس میں، اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب کیا جو بھی ساری چیز چلے، وہاں پہ پاکستان واز ناٹ ان دا اسٹوری، ٹو بی ویری آنیسٹ. کہاں پہ اسٹوری؟ اینڈ ٹوڈے یو آر ان دا ٹاپ اسٹوری آف یونائٹڈ اسٹیٹس. پریزیڈنٹ کلیم کر رہا ہے کہ میں نے 2 نیوکلیر کنٹریز کا کانفلکٹ رکوا دیا ہے. میرے دونوں فرینڈلی کنٹریز ہیں، ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. انڈیا کے ساتھ تو میں بات کر رہا ہوں، اور پاکستان کے ساتھ بھی ہم بات کرنے لگے. میں ایک اور چیز اس کے اندر، ایک پہلو ہمیشہ سے جب بات ہوتی تھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی پاکستان کا نیوکلیئر تھریشولڈ کافی نیچے ہے، عددی اعتبار سے دشمن بہت طاقتور ہے، اس نے اپنی طاقت میں بہت اضافہ کیا ہے، تو ہمارے پاس نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے جس سے ہم اس کو روک سکتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ گزشتہ چند دنوں میں نے دیکھا، جو میرا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کنونشنل جو وارفیئر تھا اس میں اپنی سپیریورٹی شو کی انڈیا پہ. یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے انڈیا کے مورال ڈاؤن میں؟ ملٹری ٹو ملٹری جب کانٹیسٹ ہوتا ہے، جو اس ڈوئل میں نا ڈیٹرنس آپ نے ری گین کرنی ہوتی ہے، چاہے وہ ٹیکٹیکل لیولز کی ہو یا چاہے آپریشنل لیول کی ہے یا اسٹریٹجک لیول کی ہے. تو الحمدللہ پاکستان نے اشور کر لیا کہ ہماری ڈیٹرنس ان آل ڈومینز موجود ہے، رسپانس موجود ہے. اب پلوامہ کا دیکھ لیں نا، پلوامہ میں یہ ہوا کہ جب بالا کوٹ میں انہوں نے آ کے اسٹرائک کی، تو بالا کوٹ میں انہوں نے اسٹرائک کی، دے کراس دی لائن وچ واز اے نیو تھنگ. اچھا پاکستان نے اسیس کیا کہ جی اگر ہمارا جانی نقصان ہوا ہے تو پھر تو ہم ایسا ہی رسپانس دیں گے کہ میچنگ رسپانس یا اسکلیشن لیڈر میں ہم بھی ان کا پھر جانی نقصان کریں گے. دیٹس وائی انہوں نے ویٹ کیا جی، کچھ ٹائم ویٹ کیا، اور پھر نیکسٹ ڈے میں رسپانس کیا جی. اور رسپانس بھی آپ نے لاک کیے، کیونکہ انہوں نے نقصان تو کیا نہیں. وہ تو جھوٹ جو انہوں نے بولا نا کہ ہم جی 300-400 تب مار دیے، ابھی بھی وہ کہہ رہے جی ہم نے 100 کے قریب ٹیررسٹ مارے ہیں، جس میں وہ ہوا بیچاری بچی جو ہماری 4 سال کی ہے، ارتضا ہے 7 ایئرس کا، محمد بن زبیر ہیں. یہ مطلب ہے جھوٹ بولا ہے انہوں نے. آج بھی وہ شیملیس طریقے سے وہ آج اپنے لوگوں کو حوصلہ بڑھانے جا رہے ہیں. ان کی سپیچ سے دیکھ لیں، ایک نارسسٹ جو مائنڈ سیٹ کی سپیچ ہے، کیونکہ ایک شیڈی ان کا وہ سامنے ایک انہوں نے ایپک بنا کے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان نے وہ ڈیٹرنس ری گین کی ہے جی. تو آئی تھنک دس از اے بگ تھنگ. اور یہ وار ہوتی ہے کہ آپ کو پہ حملہ ہوا یا جو پہ کسی نے اٹیک کیا، پھر آپ کا جو رسپانس گیا ہے تو پھر دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. مجھے ایک چیز بتائیے گا، اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایئر مارشل عاصم سلمان صاحب تھے، تو ان سے میں نے فضائیہ سے متعلق بات کی. اب ظاہر ہے یہ جو اس کے اندر جو 10 مئی کو جو سارا کچھ ہوا، اس سے ساتھ ساتھ ورکنگ باؤنڈری پہ لائن آف کنٹرول پر افواج پاکستان، پاک فوج بڑا بھرپور جواب دے رہی تھی. لیکن جو انہوں نے میزائلز ہم پہ فائر کیے، اس کے جواب میں جو ہم نے الفتح میزائل، الفتح 1 اور الفتح 2، اس کی کیپیبلٹیز پر میں بڑا حیران ہوا. I always knew، بٹ یہ کہ جو ان کے سسٹمز تھے، نہ صرف یہ کہ S-400 بلکہ جو ان کے اپنے بھی ہیں، براک بھی ہے اور پھر وہ بھی ہے آکاش بھی، وہ بھی بڑے پوٹنٹ وہ کہتے تھے. کیسے اس کو ڈیفیٹ کیا ہمارے میزائل نے؟ یہ میں تھوڑا سا آپ سے چاہوں گا. دیکھیے ان کا تو سسٹم واز ٹیکن آؤٹ. پی ایف یہ کمبینیشن تھی، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک ہی صرف میزائل چل رہا تھا، یا یہ ایئر
آئی مین اسپیکٹیکولر کوآرڈینیشن اور کمبینیشن کے ساتھ یہ ریسپانس کیا جس میں ایئر بھی شامل ہے, ہمارے گراؤنڈ جیمنگ سسٹمز بھی شامل ہیں, جس میں ہمارے EW بھی شامل ہے, الیکٹرانک جیمنگ جو ہے, اور اس میں تمام کا جو امتزاج ہوا ہے نا جی, جو اکٹھا انہوں نے استعمال کیا اس کا جو بنایا, تو اس کا یہ افیکٹ تھا. دیٹس وائی آپ کے ایئر کرافٹ نے LOC کراس کیا اینڈ دے ہیو گون اکراس, اور دے ٹیکن آؤٹ, یہ جو برہموس کے انہوں نے فیسلٹیز دونوں نکالی ہیں, تو آپ کے ایئر کرافٹ نے کراس کیا. ان کے ایک ایئر کرافٹ واز انیبل ٹو کراس دی LOC. پہلے اسٹینڈ آف انہوں نے کر لیا. 57 فلائٹس تھی جی پاکستان کے ریجن میں جوڑ رہی تھی. اچھا, اس کو 4 ٹائم کر لیں تو اتنی انڈیا میں اڑ رہی ہوں گی اس وقت. اور آج ان کے پرائم منسٹر صاحب اپنے لوگوں کو داد دے رہے تھے کہ آپ لوگوں نے جس شاندار طریقے سے وہ میزائل چلائی, یعنی میزائل پہ آپ نے لکھ کے بھیج دیا ہے کہ ایئر کرافٹس کو آپ نے اپنا روٹ چینج کر لینا ہے. 250 ایئر کرافٹ وہاں پہ اڑ رہا تھا. انہوں نے پوری دنیا کا جو مسافر جس کنٹری کا ہوا میں تھا ان کے اوپر اٹیک کیا, ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا. یس سر, دس از ناؤ دی ریسپانسبلٹی آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی, اور یہ پاکستان کو اس فیلڈ میں کام کرنا چاہیے کہ آئیڈینٹیفائی کریں جی کس کس ملک کی ایئر لائن اس وقت ان کو بتائیں تھی, ان کو بتائیں جی کہ آپ کی ویژولی بتائیں, بیکاز وی ہیو ایوری تھنگ. دیکھیں نا, یوکرین رشیا وار میں انسیڈنٹ ہو گیا, آج تک کسی کو پتا چلا ہے کہ معصوم لوگوں کی جانیں, وہ طیارہ جو گرا تھا سر, ان کے اپنے انڈینز ہی ہوں گے نا ان جہازوں میں. لیٹس سے کہ وہ کچھ کر دیتے, ایک جہاز گر, یا پاکستان ریسپونڈ کر دیتا, مطلب ہے ہم پھر ریسپانسیبل ہوتے ہیں. انڈیا کے اندر کوئی جہاز گر جاتا, کوئی مسافر گر جاتا, مسافر پلین آپ گرا دیتے. اگر پاکستان اسی وقت اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم یا کوئی ایسا ویپن فائر کرتا, ان کے اپنے انڈین جہاز وہاں پہ گر جاتے. دیکھیں اپنے 26 لوگوں کے خون سے انہوں نے یہ داستان لکھنی شروع کی. اس کے بعد اپنے خالستان کی بنیاد ڈالی ہے انہوں نے اسی وار میں, کہ کشمیر 5 انہوں نے میزائل فائر کیے ہیں خالستان کے اوپر, اپنا امرتسر کے بیچ میں انہوں نے فائر کیے ہیں. اس کے علاوہ جو کپواڑہ کے بیچ میں انہوں نے اپنے ہی. سر مجھے ایک چیز سمجھائیے گا, یہ جو بات ہوتی ہے کہ سکھوں کو انہوں نے پاکستان سے لڑانے کی کوشش کی اور کہا کہ جی امرتسر پہ پاکستان جو ہے وہ میزائل مارے گا, تو یہ جو نریندر مودی ہے کیا ان کی میموری کمزور ہے؟ میں جہاں تک دیکھ رہا تھا, آپ یہ سوچئے 1984 جون کا مہینہ بھول گئے ہوں گے سکھ, جب گولڈن ٹیمپل پہ جس طریقے سے انہوں نے فوج کشی کی تھی, اکال تخت جو ان کا بڑے مقدس مقام ہے وہاں پر جا کے اس کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کی, ہزاروں لوگوں کو مارا. نہ صرف یہ, بس اس کے بعد جب اندرا گاندھی کا مرڈر ہوا, اس کے بعد اس کی بنیاد پر موبز نے کیا ظلم ڈھایا. پھر اس کے بعد جو ریشل پروفائلنگ تھی, ٹربنز ان کے چیک کیے جاتے تھے, پھر وہاں پر جو آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ظلم ان پہ ڈھایا جائے, تو کیا سکھ یہ بھول سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں, ابھی جو ریسنٹلی ہو رہا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, ان کو ہندو تصور کیا جاتا ہے ان کے آرٹیکل کے تحت. جی دیکھیں, یہ آئی ہیو اے ڈفرنٹ ویو ان اے وے کہ اس کو پاکستان کے خلاف اکسایا نہیں جا رہا تھا, ایکچولی انہی کو سزا دی جا رہی تھی. ہاں, کہ اگر آپ نے بھارت کے اندر رہنا ہے تو یو ہیو ٹو چینج یور بہیویئر. ایک تیر سے 2 شکار کر رہے تھے. دیکھیے ہندوتوا کا جو ڈومینیشن اور بلڈ میں کہتا ہوں نا جی, کہ یہ ان کی جو ہیٹ بیس آئیڈیالوجی ہے, یہ 2 کام نہیں برداشت کرتی. ہندوستان کے اندر مائنارٹی کو برداشت نہیں کر رہی, جس میں سکھ شامل ہیں, جس میں مسلمان شامل ہیں, کرسچین, دلت, لو کاسٹ جتنے بھی ہیں یہ سارے اس میں شامل ہیں. اب 7 سسٹر اسٹیٹس میں چلے ہیں, وہاں پہ جو کرسچینز کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ ابھی کشمیر پہ حملہ دہشت گردی ہوئی ہے, چلے جی جو بھی ہوا, آپ نے کشمیری اسٹوڈنٹس کو جو دلی میں پڑھ رہا ہے, بامبے میں پڑھ رہا ہے, ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو دیکھیں مائنڈ سیٹ دیکھیں, اس نے بیمار کر دیا اپنی پوری قوم کو. مشری جو آپ کے فارن سیکٹری ہیں جی, اس کے ساتھ اور اس کی فیملی کے ساتھ جو انہوں نے کیا, یہ ایکچوئل بھارت ہے, یہ اس نے کر دی. تو یہ سکھوں کو اس نے سزا دی ہے, وہ سکھوں کو لیسن دے رہا ہے کہ بہیو اف یو ہیو ٹو لیو ان دس انڈیا. تو وہ خالستان کی بنیاد میں اس لیے اس کو کہتا ہوں کہ کل یہ اس کو بھی کہے گا, جب ادھر آزادی کی ابھی آپ دیکھیں گے کہ جب کاروائیاں شروع ہوں گی تو یہ اس کو کسی اور جگہ پہ ٹیررزم سے ملا لے گا. جو بھی فریڈم فائٹر ہے وہ ٹیررسٹ بن جاتا ہے, چاہے گرفن سنگھ امریکہ میں آواز اٹھا رہا ہو تو وہ ٹیررسٹ ہے, اس کو جو سپورٹ کرتے ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں, اور باقی اس کے تو اس کو مودی کو اپنے ٹیررزم نظر نہیں آتا. اس کے جو امت شاہ اس کا امریکن عدالتوں نے امپلیکیٹ کیا ہوا ہے جی را کو اور ان کے گورنمنٹ آفیسز کو, جس میں ڈوول صاحب تو کلیم کرتے رہتے ہیں. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر جو نریندر مودی وہی شخص ہے جس کے امریکہ جانے پر بھی پابندی تھی جب یہ وزیر اعظم نہیں بنا تھا, اور جب بن بھی گیا تھا تو اس وقت اس پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ کس طریقے سے یہ کلیئر کیا جائے. اور پھر بعد میں ہم نے وہ وقت بھی دیکھا جب ہاؤڈی مودی کا پورا ایک ویلکمنگ کو سلسلہ رہا. اب انڈیا انڈر پریشر تھا, جسٹن ٹروڈو نے ان کو ایکسپوز کیا,
وہاں ہردیپ سنگھ نجر کا جو مرڈر ہوا تھا کینیڈا میں، پھر اس کے بعد یہاں انڈیا کے بھی کافی سخت زبان استعمال کی تھی اور ایکسپوز کیا تھا. امریکہ میں گرپتونت سنگھ کا جو پنو کے اوپر جو ایک وہ فوائل کیا گیا تھا. پھر آپ کو پتا ہے ادھر ادھر بھی سزائیں مل رہی ہیں. بنگلہ دیش اور پاکستان قریب آئے، یہ بھی ایک فیکٹر ہے. تو یہ چیزیں کتنا ہٹ کر رہی ہیں اب انڈیا کو، کتنا، اور خاص طور پہ یہ جو ایونٹ تھا اس نے کتنا آئسولیٹ کیا انڈیا کو. دیکھیے انڈیا ولنریبل ہو رہا تھا جی. 2024 واز اے بیڈ ایئر فار انڈیا. یہ جتنے بھی آپ نے ایونٹس ابھی گنوائے ہیں اس کے بیچ میں، اچھا یہ پھر بھاگتے بھی ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں. ان سے پوچھے نا نکل گپتا کون تھا جو چیک ریپبلک سے پکڑا گیا، جس کے ثبوتوں نے ان کو امریکن عدالت میں گرپتونت سنگھ والے کیس. یادو ان کا ایک پکڑا گیا، وہ سی آر پی ایف کا ڈپٹی کمانڈنٹ تھا، سرونگ آفیسر. دیٹ منکی از آلریڈی ود اس. یہ جو ہے کلبھوشن یادو یہاں پہ بیٹھا ہوا، یہ کون تھا؟ قطر کے بیچ میں ان کے نیول 8 لوگوں کو. تو یہ پھر ڈپلومیسی کر کے اپنی چلاکیاں کر کے ان کو واپس لاتے. دیکھیں امریکہ بھی بہت خوش ہوگا جی اندر سے کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے، کیونکہ یہ پہلے تو اپنے آپ کو بڑا جناب وہ ہم جی پاور بن گئے ہیں، ہم ریجنل پاور بن گئے ہیں، ہم بہت بڑے کریکٹر کے ساتھ آ گئے ہیں. تو امریکنز بھی شاید ان کو تھوڑا سا کرتے ہوں گے، انہوں نے کیا ہوگا تو تبھی اس کو ایز اے واچ ڈاگ انہوں نے لیا جی. تو اب تو وہ بھی کہیں گے کہ تم صبر کر جاؤ، تمہیں جوتے پڑے ہیں ابھی ریجن کے بیچ میں، تو بہیو تو اپنے ٹرمز پہ ابھی آپ کا. اس کے ساتھ اب جو بھی کرے گا تو یہ اسمالر ان سائز ان کے ساتھ ان کو ڈیل کریں گے کہ آپ کو تو چیک کیا اس کو. ہمیں اس وقت ڈاکٹر ماریہ سلطان بھی جوائن کر چکی ہے، ماہر بین الاقوامی امور کی اور ظاہر سیکیورٹی امور پہ بھی بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ماریہ. ایز آف ناؤ اس وقت سچویشن کیا ہے؟ مودی کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہوگا ظاہر ہے کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے، جو پیٹرن ہوتا ہے، جو وہ اچیو کرنا چاہتا تھا، آئی ایم سوری بٹ آئی کین ناٹ ریسپیکٹ دا پرسن، لیکن کیا وہ حاصل ہوا؟ اور اگر نہیں ہوا تو واٹ کوڈ بی نیکسٹ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ تو اس میں بہت بری طریقے سے ناکام ہوا ہے. اس میں یہ 2-3 چیزیں حاصل کرنا چاہ رہے تھے. ایک تو اندرونی طور کے اوپر یہ پرماننٹ پولیٹیکل میجورٹی بنانا چاہ رہے تھے ہندو رائٹ کے تھرو، اور اس کے لیے جو مائنورٹیز تھیں ان کو انہوں نے ڈیلیبریٹلی جو ہے اٹیک کیا. یعنی کہ یہ کبھی دنیا میں نہیں ہوتا کہ جہاں آپ گرین آن گرین اٹیکس کریں، اور گرین اٹیکس بائی ڈیفالٹ نہیں کریں بلکہ بائی ڈیلیبریٹ یوز کریں. تو انڈیا نے اپنے مسلز جو ہیں خود اپنے لوگوں پہ ڈالے، جس میں کشمیر پہ، جس میں پنجاب میں، اور پھر افغانستان میں. اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس کے ذریعے ہم 2-3 کام اچیو کریں گے. ایک کشمیر میں ظاہر ہے اس میں جو لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے اس کو اپوزٹ کریں گے، اور پھر جو ڈسٹرکشن ہوئے گی اس کو یوز کرتے ہوئے وہاں جو ہے ڈیزاسٹر کیپٹلزم کا ماڈل یوز کرتے ہوئے وہاں ریکنسٹرکشن کریں گے. اور جیسے انہوں نے غازہ میں کیا، ان کا خیال تھا کہ جو اسرائیلی ماڈل ہے اس کے تھرو ہم ان کو تھوڑا سا اور پش بیک کریں گے، اور ایک طرح سے جو نہیں کر سکے 2019 میں اس کو اچیو کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو آپشن تھی وہ یہ کہ خالصتان کی جو موومنٹ تھی اس کو بھی افیکٹ کریں گے. اور خالصتان کی موومنٹ کو افیکٹ کرنے کے لیے ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم جو ریلیجس سائٹس ہیں سکھوں کی پنجاب میں چاہے پاکستان میں ہے، گرو نانک صاحب کی جی جو کرتارپور ہے، اس کو اس جگہ پہ ہٹ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر ان کو ہٹ کریں گے، یعنی کہ اس سے وہاں امپیکٹ کریٹ کریں گے تاکہ ڈی بیس کریں گے. لیکن ڈاکٹر مالی میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا تھا اس ساری ایپیسوڈ میں کہ کہا یہ جاتا ہے، ہمیں تو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ دشمن کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو، ٹھیک ہے، اور اس کی کیپیبلٹیز کو سمجھتے ہوئے اپنا رسپانس تیار کرو، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو کیوں انڈیا سے اتنی غلطی ہوئی ڈسپائٹ $86 بلین آف ڈیفنس بجٹ اور ساری چیزیں؟ دیکھیں ملٹری کے اندر ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اٹ از نیور دا ویپنز، اٹ از آلویز دا امپلائمنٹ. کیونکہ جب تک آپ امپلائی نہیں کرتے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے، اور اس کے ساتھ لنک ہوتا ہے آپ کا ریزالو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اور چیز جو پڑھائی جاتی ہے ملٹری کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ نئی طرز کی جنگ سے پرانی طرز کی جنگ نہیں جیت سکتے. مطلب جو پرانی طرز کی جنگ سے آپ نئی طرز کی جنگ نہیں جیت سکتے. جو پاکستان ایئر فورس نے اور جو پاکستان نے ریسپانس دیا وہ ایک نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر کا آپ نے سینیریو کریٹ کیا، جس کے اندر آپ نے سنگل اپنی کیپیبلٹی یوز نہیں کی، آپ نے ملٹی آرڈر کیپیبلٹی یوز کی، اور ملٹی آرڈر کیپیبلٹی کے بعد آپ نے ایک انکنونشنل اسالٹ لانچ کیا. یعنی کہ جو کچھ وہ سکھاتے رہے ہیں اٹیک کے لحاظ سے کہ جی کنونشنل اٹیک ہوگا، اس کے بعد ایک نیوکلیر اٹیک ہوگا، اور اس کے مطابق موبلائزیشن ہوگی، آپ نے سارا کچھ اچیو کیا ان دا پری وار اسٹیٹ. یعنی ٹیکنیکلی جو اس وقت آپ کی جو فورسز ہیں، جو لینڈ فورسز ہیں، جو سی فورسز ہیں، جو ایئر فورسز ہیں، وہ اس طرح موبلائز نہیں ہوئی جس طرح کی کنونشنل وار میں ہوتی ہیں. لیکن آپ نے جتنا جو اسٹریٹجک افیکٹ ہے اور جو آپ کے ملٹری ٹارگیٹس تھے وہ آپ نے انگیج کیے وتھ پریسیشن.
सो ये प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस आपने इस्तेमाल किया, आपने रिजॉल्व दिखाया, फिर उसके बाद आपने जो सबसे बड़ी बात है वो आपने फुल स्पेक्ट्रम रिस्पांस के तहत आपने मल्टीपल लेवल पे टारगेट्स को एंगेज किया। ठीक है। ये एक एक्सपेक्टेशन थी जो उनके माइंड में नहीं थी। सो उस एक्सपेक्टेशन ने उनको जो है टोटली बैकअप किया, तो एक तरह से टोटली जो है ना। और दूसरा जो उनका कॉन्सेप्ट था वो ये था कि इनका ख्याल था कि पाकिस्तान क्योंकि एयर डिफेंस में वीक है, इनका जो कन्वेंशनल थिंकिंग है, तो इसलिए पाकिस्तान के ऊपर अगर इजरायली ड्रोन्स के साथ अगर अटैक करेंगे और लॉइटरिंग ड्रोन्स करेंगे, लेकिन जो लॉइटरिंग उन्होंने ड्रोन्स यूज किए हैं उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होना था अगर आप उसको सॉफ्ट किल ना करें। ठीक है, ठीक इम्पैक्ट हो रहा था कि आपकी बिल्डिंग्स और बाकी चीजें अफेक्ट होती। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर मारिया फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर बीइंग हियर। यहां पर एक ब्रेक लेते बाद प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खैर मकदम। और प्रोग्राम के आखिर में पाकिस्तान हमेशा अमन चाहता था, पाकिस्तान ने अमन चाहा, लेकिन जब उस पर जंग मुसल्लत की गई तो किस तरह का जवाब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने दिया, पाकिस्तान की फौज ने दिया, और नेवी तो अभी तैयार बैठी थी। तो नरेंद्र मोदी को कोई और मुहिम जुई करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि उनको कैसा रिस्पांस मिलेगा। और नरेंद्र मोदी का जो सियासी करियर था, एज ऑफ नाउ मुझे ये लगता है कि लोग हो सकता है अभी दबाव में हो इंडिया में, लेकिन उनको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आखिर उनके साथ हो क्या गया है। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक इसाक सत्ती को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज नासिर।